نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کا درس ہے بابرکت دعوت۔ اس میں پہلے شعر لکھا ہے، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشأ رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت ام سلیم سے جا کر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کچھ کمزوری محسوس کی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ بھوکے ہیں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، اور جو کی چند روٹیاں نکال کر اپنی اونٹنی پہ اپنے اوڑھنی میں لپیٹا اور مجھے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا۔ جب میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے پایا، میں آپ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا، کیا ابو طلحہ نے تجھے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو لے کر روانہ ہوئے، میں بھی ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ میں حضرت ابو طلحہ کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بتا دیا کہ حضور اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے فرمایا، اے ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ ہم ان سب کو کھلا سکیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ رسول کو خوب معلوم ہے۔ حضرت ام سلیم نے کہا، اللہ و رسول کو خوب معلوم ہے۔ حضرت ابو طلحہ گھر سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ حضور نے حضرت ام سلیم سے فرمایا، جو کچھ کھانا تمہارے پاس موجود ہے حاضر کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مطلب کھانا اتنا نہیں تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کو لے کر کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے، ان کے پاس اتنا کھانا نہیں تھا، ان کو پتا چلا کہ حضور آ رہے ہیں صحابہ کو لے کے، تو انہوں نے کیا فرمایا، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں کیا ہوگا معاملہ۔ اور آج کسی دیوبندی غیر متعلق اور گمراہ فرقوں کے سامنے بول دیا جائے کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں تو چہرے پہ بل پڑتے ہیں، یار یہ کیا ہو رہی ہے، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا، اللہ رسول نہیں جانتے، آج اللہ گستاخی کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم صحابی کی مانے کی صحابی کی مانے، ہم میرے کو بتلاؤں۔ پھر آگے ہے، حضرت ابو طلحہ گھر سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئے، مطلب وہ گھر سے نکل گئے، جن کے وہاں دعوت ہے وہ گھر میں حضور سے ملاقات کر کے گھر میں داخل ہو گئے، اور حضرت ام سلیم نے وہیں روٹیاں لا کر رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روٹیوں کو توڑنے کا حکم دیا، روٹیاں توڑی گئی۔ حضرت ام سلیم نے روٹی کے ٹکڑوں پر گھی انڈیلا، گویا یہی سالن تھا، مطلب روٹیوں کے اوپر گھی انڈیل دیا اور یہی سالن تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر پڑھا جو کچھ اللہ نے چاہا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، 10 آدمیوں کو کھانے کی اجازت دو۔ 10 آدمی بلائے گئے، سب لوگوں نے پیٹ بھر کھایا اور واپس ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کھانا 1 یا 2 آدمی کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جھرمٹ کو لے کر کے آئے، وہ 10 نے کھایا اور آپ جو ہے تناول فرماتے رہے اور تشریف لیتے گئے۔ پھر حضور نے فرمایا، 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے بلاؤ۔ آدمی بلائے گئے اور وہ سب بھی کھانا کھا کر واپس ہوئے۔ اسی طرح 70 یا 80 صحابہ کرام نے اسودہ ہو کر کھا لیا، مطلب اچھے سے کھا لی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے کلام کی برکت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دست مبارک کی برکت ہے۔ حضور نے جو چاہا اللہ نے چاہا، اللہ رسول نے جو چاہا وہاں پڑھا گیا، اور اس کی برکت سے 80 صحابہ کرام نے اس کھانے کو کھایا۔
اسی سنت کو اہل سنت و جماعت اس کو زندہ کرتے ہیں اور کھانا سامنے رکھ کے اللہ کے کلمات، اللہ کا ذکر اس پہ کیا جاتا ہے تاکہ برکت ہو۔ اب یہ لوگ حدیث اور قرآن حدیث پڑھتے نہیں ہیں، اب یہ حدیث پڑھیں تو سمجھ میں آئے کہ یار کیا ہے فاتحہ۔ اب دوسری حدیث، فائدہ کیا ہوا اس حدیث سے، کیا پتہ چلا؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبدہ ہونے کا کتنا اعتماد تھا، کتنا یقین تھا کہ فرماتی ہیں اللہ و رسول خوب معلوم ہے، تو خوب معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور اپنے شوہر کو اطمینان دلاتی ہیں کہ ابو طلحہ آپ فکر مند نہ ہو، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے، ہم آپ کے کھانے کا انتظار کرتے ہیں، اور صحابہ کو حضور دعوت دی ہے، حضور خود ان کا انتظام فرمائیں گے، اور جیسا انہوں نے اعتماد بھروسہ رکھا اللہ کے فضل سے ویسا ہی نتیجہ سامنے آیا۔ اور تیسری بات، اس حدیث سے بھی کھانا سامنے رکھ کر قرآن کی آیتیں اور دعا پڑھنے اور اس طعام کو تقسیم کرنے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، اور یہی کام بنام فاتحہ مسلمان کیا کرتے ہیں، تو فاتحہ کرنا بدعت کیسے ہوا؟ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس پہ عمل کیا گیا اور صحابہ کرام نے کھایا، سامنے رکھ کے رکھا نا۔ اب ایک اور نیچے بات ہے، بابرکت حلوہ، بابرکت دعوت تو سن لی، اب بابرکت حلوہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو مجھ سے میری والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم نے فرمایا اس موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں، میں نے ان سے کہا بھیج دیجئے۔ والدہ صاحبہ نے کھجورے، گھی اور پنیر ملا کر ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا اور مجھ کو دے دیا کہ حضور کے پاس روانہ کیا۔ اس حلوے کو لے کر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اس کو رکھ دو۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا جاؤ اور کچھ لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ آپ نے ان سب کا نام بھی بتا دیا اور فرمایا جو بھی تم کو ملے اس کو بلا لینا۔ حضور کے فرمان کے مطابق میں نے لوگوں کو دعوت دینے چلا گیا، میں لوگوں کو دعوت دینے چلا گیا، اور جب میں واپس لوٹا تو میں نے دیکھا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کھانا کتنے لوگوں کا ہے؟ 2 لوگوں کا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، اور گھر جو ہے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کو اس حلوے پر رکھا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے وہ حلوہ رکھا اور دونوں ہاتھوں کو حلوے پر رکھا، اور جو کچھ اللہ نے چاہا آپ نے اس حلوے پر پڑھا۔ پھر 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے بلانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرماتے ہیں اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، اور چاہے کہ ہر آدمی اپنے قریب سے کھائے، برتن کے درمیان میں ہاتھ نہ ڈالے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے اس میں سے کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے فاتحہ، اسے کہتے ہیں فاتحہ۔ اب دیوبندی بھائی بولتے کیا ہے یہ فاتحہ کہاں سے ثابت ہے؟ سامنے رکھا کعبے جاہل آدمی ہو یہ تو پڑھو، تم یہ قرآن و حدیث پڑھتے نہیں ہو، اب ہم پڑھ کے سناتے تو پھر نریٹو سن ہوتی یار یہ کیا تھا، اس لیے بولتے کہ ہم لوگوں کے پاس آؤ تو ہم بتائیں۔ غور و فکر کرنے کا مقام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں پارہ نمبر 18 آیت نمبر 12 سورہ نور آیت نمبر 44، وہ سورہ نور آیت نمبر 44، بے شک اس میں سمجھنے کا مقام ہے، بے شک اس میں سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کو، مطلب جو نگاہ رکھتے ہیں، اسے جو کاموں میں سمجھنے کا مقام ہے، مگر نگاہ والوں کو جو نگاہ رکھتے ہیں ان کو، ہر کسی کو نہیں۔ حضور کی دعاؤں کی برکت کا پہلا واقعہ حدیث نمبر اس میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ فاتحہ والے کتنے مقام پیش آئے، فاتحہ کتنی جگہ دی گئی، یہ بتایا جا رہا ہے اس میں۔ اور چوتھا واقعہ حدیث نمبر لکھا ہوا ہے اس میں 5163 کے مطابق حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ایک مرتبہ روٹی پر اور دوسری مرتبہ حلوہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر برکت پڑھا ہے۔
پھر اس کو صحابہ اکرام کے درمیان کبھی تقسیم کیا ہے اور کبھی بٹھا کر کھلایا ہے۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ کھانا، مٹھائی، پھل وغیرہ سامنے رکھ کر قرآن کریم اور دعا اور درود شریف پڑھنا، اس کا کھانا دوسروں کو کھلانا جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور باعث خیر و برکت ہے۔ اور یہی وہ صورت ہے جس کو مسلمانوں نے بنام فاتحہ ہمیشہ جاری رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ بے شک اس میں سمجھنے کا مقام ہے مگر نگاہ والوں کو، تو سمجھنے کا نگاہ والے اہل سنت و جماعت میں، صحابہ کرام نگاہ والے ہیں، اور ان کے غلام اور غلاموں سے غلام، غریب نواز، گوشت پاک جتنے ہیں سب اہل سنت و جماعت نگاہ والے ہیں۔ سمجھنے کا مقام ان کو پتہ لگا، وہابی دیوبندیوں کو نہیں پتہ لگا، جبھی تو فاتحہ آج تک رائج ہمارے میں، جبھی تو فاتحہ دی جاتی ہے۔ اور یہی وہ صورت ہے جس کو مسلمانوں نے بنام فاتحہ ہمیشہ جاری رکھا ہے۔ اس پر بدعت اور ناجائز ہونے کا حکم لگانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کو کون بدعت بول سکتا ہے، اس کو ناجائز کیسے بول سکتا ہے؟ کیا ان سب حدیثوں کا انکار کر دو گے؟ سامنے حلوہ رکھا پڑا، 70 صحابہ نے کھایا، کئی روایت آتی 300 صحابہ نے کھایا، کھانا تو نہیں کھایا، اور کھا 370 صحابہ رہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لایا تب زیادہ تھا کہ لے جا رہا ہوں تب زیادہ۔ صحابہ نے کھایا، اس کے بعد حضور نے ان کو دے دیا کہ جاؤ گھر لے جاؤ، تو وہ فرماتے میں لے کے آیا تو تب زیادہ ہے کہ لے کے جا رہا ہوں تب زیادہ۔ تو یہ معاملہ تھا، اسے کہتے ہیں فاتحہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، پارہ نمبر 8 سورہ انعام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو۔ تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ وہ تو تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس چیز کو کھاؤ جس کو ہم نے حلال کیا ہے۔ ہم نے تو قرآن میں پورا حلال اور حرام کا بیان کر دیا ہے۔ اپنے من سے ہر چیز کو حرام اور بدعت مت ٹھہراؤ، ہر چیز کو حرام مت ٹھہراؤ۔ حرام کا جو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے نام کا حرام دیا، تو بھائی غیر اللہ کے نام کا جو وقت ذبح، جو جانور ذبح کی جاتا ہے، وہ آیت یہ لاتے ہیں۔ وہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، وہ تو ان کے لات، حبل، حجہ ان کے بھگوانوں کے نام تھے، تو اس کے نام پہ ہی ان کے نام پہ بکرا ذبح کرتے تھے۔ تو وہ آیتیں اللہ تعالیٰ فرما دے غیر اللہ کے نام کا حرام ہے، تو یہ وہ آیت پکڑ لیتے ہیں اور 11ویں شریف پہ بھیٹ کرتے ہیں، میلاد النبی پہ بھیٹ کرتے ہیں، غریب نواز کے لنگر پہ بھیٹ کرتے ہیں، نیاز علی سرکار کے لنگر پہ بھیٹ کرتے ہیں، تو کوکن کے لنگر پہ، سارے لنگروں پہ بھیٹ کرتے ہیں، کھچڑے پہ بھیٹ کرتے ہیں، 11ویں کی مٹھائی پہ بھیٹ کرتے ہیں، بولتے غیر اللہ کے نام کا حرام ہے۔ کہاں ہے؟ قرآن میں۔ ابے وہ بکرا وہ مشرک لوگ مکہ کے نام پہ ذبح کرتے تو ان کے نام پہ بھیٹ والی بات تو ان پہ بھیٹ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کھاؤ تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ 11ویں شریف میں کیا ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے نا، اللہ کا نام لیا گیا نا، اللہ تو فرما رہی ہے کھاؤ اسے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اور یہ بولے حرام ہے۔ تو بھائی ہم اس وہابی کی مانے کہ اللہ تعالیٰ کی مانے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی مانے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمان 11ویں، 12ویں، 10واں، 20واں، 40واں برسی، محفل، میلاد، جلسہ، جلوس اور فاتحہ جو کرتے ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ ان کی عقیدت ہے، اسلاف کا طریقہ کار ہے کہ وہ جس سے پیار محبت کرتے ہیں یا جس سے عقیدت رکھتے ہیں، اپنے ملک و علاقہ کے رسم و رواج کے مطابق ان کا نام فاتحہ خوانی اور دوسری قسم کے جائز محفل منعقد کرتے ہیں۔ یہ صرف ان کی عقیدت ہے۔ عقیدہ اور عقیدت میں بہت فرق ہے۔ عقیدہ کا تعلق ضروریات دین سے ہے، جیسے خدا کا ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، دنیا سے اٹھائے جانے کا عقیدہ رکھنا، حساب و کتاب، جنت و دوزخ کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور اللہ کے رسول کی رسالت کا عقیدہ۔ اور عقیدہ کا مسئلہ ایسا ہے، عقیدے کا مسئلہ ایسا ہے جس کا ماننا ایمان ہے، عقیدے کا مسئلہ ایسا ہے جس کا ماننا ایمان ہے اور نہ ماننا انکار، نہ ماننا انکار اور کہلا کفر ہے۔ مطلب اگر نہیں مانو گے اس کو تو اس کا انکار ہوگا اور یہ کفر ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدت ہے کہ وہ آپ کے نام سے محفل میلاد و فاتحہ خوانی اور جلسہ جلوس کے محفل سجاتے ہیں، تو یہ ان کی عقیدت ہوئی نہ کہ اس کا عقیدہ، یہ ان کی عقیدت ہوئی نہ کہ ان کا عقیدہ، جس کا تعلق ضروریات دین سے ہے۔
اب لوگ بولتے ہیں کہ بھیا 40واں ہو گیا، بولتے ہیں دین تاریخ طے کرنا کیسا؟ تم بولتے ہیں دین کیوں طے کر دو؟ کیا حضور کے زمانے میں 40واں کے نام سے دین طے ہوا؟ کیا 20واں ہونے کا دین طے ہوا؟ کیا ہر سال 11ویں شریف کی ہر مہینے کی 11 تاریخ طے کرنا یہ دین طے کرنا ہوا؟ مطلب یہ جو اپن طے کرتے ہیں ہر مہینے کی 6 شریف، بولتے ہیں دین طے کیوں کر رکھے تم نے؟ یہ دین طے کرنا بدعت ہے۔ اور درود و سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، ہر وقت پڑھتے ہیں، اپن 5 وقت پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، تو بولتے بھیا درود و سلام یہ وقت کیوں طے کر رکھا تم نے؟ 5 وقت کھڑے ہو کے پڑھو، بار بار پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، یہ دین طے کرنا کہاں سے؟ اب اس کے تعلق سے سنو، دین طے کرنا کیسا، تاریخ مقرر اور وقت مقرر کیسا۔ اب رہا سوال میلاد، فاتحہ، جلسہ، کانفرنس، اظہار ثواب اور شادی وغیرہ کے لیے دن مقرر کرنا کیسا ہے؟ تو جس کام کے لیے شریعت نے تاریخ، دن، وقت متعین کر دیا، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، اس کو وقت سے پہلے یا بعد میں بطور ادا کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا اس پر فرض ہے۔ مطلب نماز کا وقت بندھا ہوا ہے، اسی پہ فرض ادا کریں۔ اگر اس کو بندھے ہوئے وقت سے الگ ہٹ کے تم جان بوجھ کے پڑھو گے تو گناہ گار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا 5 وقت کا، اس میں کوئی وقت بدل نہیں سکتا، اس کی قید لگا دی اللہ تعالیٰ نے، نماز کی، روزے کی، زکات کی، یہ فرض نماز کی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، گنتی کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی وقت بتا دیا ہے اور روزے کا بھی وقت بتا دیا، اس کا وقت مقرر ہے، اس میں کوئی دن طے اور تاریخ طے نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے۔ اور آگے حدیث شریف ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا اس نے اپنی ذات کے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی ہو گئی۔ قربانی کا بھی وقت مقرر ہے، نماز کے بعد قربانی ہوئی گی۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے کر لیا تو وہ اس کی ذات سے ہوا، اللہ کے نام پہ قربانی نہیں ہوئی ہو۔ تو قربانی کا وقت، نماز کا وقت، زکات کا وقت، اور زکات کا بول رہا ہوں میں، نہیں روزے کا، اس میں بھی 3 چیز کا ہے، نماز کا، روزے کا اور قربانی کا، ان کا وقت مقرر ہے۔ ان کو وقت سے الگ ہٹ کے کوئی کرے گا تو بدعت ہے اور اس کا وہ ہوا نہیں، گناہ گار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان سب کے تو وقت بندے ہیں۔ اب دوسری بات، لیکن وہ کام جس کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، اس میں بندوں کو اختیار ہے، جب بھی کریں گے جائز ہوگا۔ جیسے رب العالمین کا فرمان ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، 12 نمبر 21 اللہ سورہ عنکبوت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں تلاوت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب پڑھو کتاب تمہاری طرف وہی کی گئی ہے، اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وہی کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھلا فرما دیا پڑھو کتاب جو تمہاری طرف وہی کی گئی ہے، اس میں وقت مقرر نہیں کب پڑھو، ابھی وقت ہو جائے ابھی کھول کے پڑھو، نیند جب کھلے جب پڑھو، صبح اٹھو جب پڑھو، اس میں وقت طے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وقت کی قید نہیں ہے، پڑھو کتاب۔ اور قرآن میں فرمایا کھاؤ تو اس میں وقت نہیں، وہ حلالی کھانے کا حکم ہے۔ پورا اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود ہیں، کیا بولتے ہیں دوسری اس آیت میں تلاوت کا حکم تو ہے، لیکن تلاوت قرآن کے لیے تاریخ، دن، وقت متعین نہیں ہے، تو جب بھی تلاوت ہوگی جائز ہوگی اور حکم الہی کی تکمیل ہوگی۔ مطلب قرآن کا حکم ہے پڑھنے کا مگر وقت ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو نماز کا تو پتہ لگ گیا 5 وقت وقت پہ مقرر ہے، قربانی بھی وقت پہ مقرر ہے اور روزہ بھی وقت پہ مقرر ہے، ان کا تو پتہ لگ گیا۔ باقی جو دوسری بات ہے قرآن کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھو، تو اس کا وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہو پڑھو، تلاوت جب بھی کی جائے گی اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہوگی۔ بے شک اللہ اس کے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی مکرم پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام عرضی کیا کرو۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب۔ درود شریف پڑھنے کا حکم تو ہے مگر وقت کی تعین کی گئی ہے اور نہ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ بیان ہوا ہے، تو جب بھی جس انداز سے درود سلام پڑھا جائے درست ہوگا۔
درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا، باقی وقت طے نہیں ہے کب پڑھو، ہر نماز کے بعد پڑھو، جب چاہو پڑھو، وقت طے نہیں ہے، تو اس سے جواز کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دینی اور مذہبی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مسلمانوں سے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلے، تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر ایک گھروں میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے اور اس امید پر کہ وہ بچیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنے کے لیے بھی وقت مقرر نہیں کرا ہے، ابھی یہ وقت اپن نے مقرر نہیں ہے، اپن نے مقرر کر رکھا، باقی پکڑنی ہے، جب چاہو پڑھ سکتے، جب چاہے دین حاصل کر سکتے۔ لیکن طریقہ تعلیم وقت جگہ نصاب اور کتاب متعین نہیں، لہذا جو بھی وقت طریقہ نصاب و کتاب مقرر کر لے درست ہے۔ جب بھی دین تعلیم حاصل کرنا ہے جو بھی وقت ہے درست ہے۔ تو اسی طرح اصالہ ثواب کا کوئی وقت ہی نہیں ہے، 11ویں 6ویں 40واں 20واں 10واں پچھڑے گا، جو بھی اپن مستحب عمل کرتے ہیں اس کا کوئی وقت طے نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اور تھوڑی سی اور کر دیں، اختتام ہو گیا۔ اسی طرح دینی و مذہبی مجالس، اصالہ ثواب، شادی بیاہ وغیرہ ان سب کاموں میں سہولت کے لیے تاریخ دن اور وقت متعین کرنا جائز ہے، مستحسن ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے مخصوص کاموں کے لیے مخصوص دنوں اور مہینوں کا انتخاب فرمایا ہے، جیسے نزول قرآن، روزہ اور شب قدر کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب ہوا، آسمان و زمین، دنیا، جنت، دوزخ کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، توبہ کی قبولیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قومی بنی اسرائیل کے فرعون سے رہائی اور فرعون کی ہلاکت کے لیے ماہ محرم یوم عاشور کا انتخاب ہوا۔ 10 محرم کو دن طے ہوا، اس دن پتہ لگے کیا ہوا تو سب آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وعظ و نصیحت کے لیے ہفتے میں ایک دن کا انتخاب فرمایا۔ دوسری بات، حضور کی سنت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود صرف جمعرات کے دن وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جمعرات کا دن پسند فرماتے تھے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جمعرات کا دن پسند فرماتے تھے۔ چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں جانے کے لیے ہفتے کا دن منتخب فرمایا اور صحابہ نے بھی اسی سنت کو اپنایا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414، کتاب العلم، حدیث نمبر 101۔ ان سب سے بھی یہ معلوم ہوا کہ کسی جائز کام کے لیے دین و تاریخ کا انتخاب اور اس مقررہ دین میں اس کام کو انجام دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا بھی طریقہ ہے۔ محفل میلاد، جلسہ اور فاتحہ خوانی کے موقع پر مٹھائی، پھل وغیرہ کے انتظام کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بڑے مذہبی کاموں کی طرف راغب ہوں، اور اس کی تائید مندر ذیل روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن آنے سے بہت خوش ہوتے تھے۔ خوشی کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہماری قوم میں ایک ضعیفہ تھی جو بزع نامی کھجور کے باغ کے طرف کسی کو بھیجتی اور وہاں سے چکندر کی جڑیں منگوا کر ہانڈی میں پکاتی اور اس میں جو پیس کر ڈالتی۔ جب ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تو اس ضعیفہ کو جا کر سلام کرتے تو وہی پکی ہوئی چیز کو کھانے کے لیے ہمارے سامنے رکھتی۔ اسی وجہ سے جمعہ کا دن آنے سے ہم بہت خوش ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اہل سنت میں کفر نکال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین۔ اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وسلم۔ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔